بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گستاخی کی شدت کم نہ ہوئی تھی، اور ابھی وہ درد تھوڑا نہ ہوا تھا کہ ایک اور چرکا سینے پہ لگ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی، نہ جانے یہ امت کس روش پہ چل رہی ہے۔ کبھی اہل بیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستانوں کی مانند صحابہ کرام کو نشانہ اذیت اور نشانہ گستاخیت بنایا جا رہا ہے، اور صحابی رسول بھی وہ جنہیں صدیق کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عطا کیا، وہ جن کی فضیلت میں سورۃ اللیل اتری۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی جنہوں نے حضور رحمت دو عالم کی مصابحت و غلامی اس وقت اختیار کی جب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بولا جانا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، وہ اللہ کے رسول کے غلام جنہیں وصدق بالحسنی کے القاب سے تعبیر کیا گیا، وہ حسن میں صدیق تھے، وہ خوبی میں سچے تھے، وہ اچھائی میں صدیق تھے، وہ عمدگی میں صدیق تھے، وہ نیکی میں صدیق تھے، وہ سچائی میں صدیق تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب سورہ زمر میں فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچ کے ساتھ تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی متقین ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا صدق به ابو بکر و اصحابہ، اور بالصدق سچ کے ساتھ آنے والے محبوب خدا ہیں، اور صدق به تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہی صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، تو آقا کریم نے فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جا۔ جب اس پہ وجد طاری ہو گیا، وہ ہلنے لگ گیا، تو میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ خود زبان نبوت نے جن کے صدیق اور سچا ہونے کی گواہی دی، اگر ان پر کوئی زبان تام دراز کرے گا تو اللہ کی قسم ہم خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ ہمارے لیے ان کی عزت اور ان کا احترام واجب ہے۔ ابو بکر کا، آپ کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بکر کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، سبقت کرنا، پیش قدمی کرنا، اور باقورہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا آغاز ہونے والا ہو۔ جس طرح پہلا پھل ہوتا ہے نا، اس کو بھی عربی زبان میں باقورہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر کیوں ہیں، بکر کیوں ہیں؟ اسلام کے موسم بہار کی پہلی بارش آپ نے، شجر اسلام کا پہلا تیار ہونے والا پھل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ شمع نبوت کی پہلی کرن آپ ہیں، امت نبی کے پہلے نقیب آپ ہیں، اور ملت احمدی کے پہلے خطیب آپ ہیں۔ پہلے مسلم ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے مومن ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے مبلغ ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد، پہلے موحد ہیں، پہلے نمازی ہیں تو ابو بکر صدیق، پہلے غازی ہیں تو ابو بکر صدیق، پہلے امیر ہیں تو ابو بکر صدیق، پہلے پیر ہیں تو ابو بکر صدیق، پہلے خلیفہ ہیں تو ابو بکر صدیق، اور میرے آقا کے بعد پہلے امام ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ذات میں اول ہیں، آپ صفات میں اول ہیں، آپ درجات میں اول ہیں، آپ حسنات میں اول ہیں، آپ خدمات میں اول ہیں، اور خیرات دینے میں آپ اول، صدقات دینے میں آپ اول، جمع قرآن میں آپ اول، اور حصول رحمت میں آپ اول ہیں، اور دخول جنت میں بھی آپ اول ہوں گے۔ کس کے خلاف تم باتیں کر رہے ہو؟ وہ جنہیں عتیق کہا گیا، جن کا لقب عتیق ہے، اور عتیق کا معنی ہوتا ہے حسین و جمیل، آزاد۔ آپ حسین بھی تھے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آتش دوزخ سے آزاد بھی قرار دیا تھا۔
نظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال ھذا آتیکم من النار، آقا کریم نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یہ آگ سے آزاد ہے۔ صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑا سچا، بہت بڑا سچا۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری کروڑ جانیں فدا ہو جائیں۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت پر اگر ہم جانیں بھی قربان کر دینا تو اللہ کی قسم وہ بھی کم ہے۔ ہم نے صحابہ کرام کی عزت کرنا سیکھا، احترام کرنا سیکھا، اور ہم نے قرآن میں ان کے بارے میں یہ پڑھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور رسالت میں آپ جن پہ راضی تھے، جو غار ثور میں حضور رحمت والوں کی خدمت کرتے رہے، اور جو اس سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شعب ابی طالب میں خدمت کرتے رہے، اور جو آخری سانسوں تک رحمت والم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کے خلاف کوئی بولے تو ان سے برا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کو ایک طرف سے پکڑے ہوئے آئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گھٹنے تک کپڑا ہٹا دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیکھا اور دیکھ کے فرمایا تمہارا صاحب کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے۔ اتنے میں صدیق اکبر آئے، عرض کرنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان رنجش ہو گئی، میں نے جلدی کی، نادم ہوا اور میں نے معافی مانگی تو عمر فاروق نے انکار کر دیا، اس لیے میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو میرے آقا کریم نے 3 مرتبہ فرمایا ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نادم ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے، پوچھا کہ ابو بکر یہاں ہیں؟ جواب ملا کہ نہیں۔ پھر سیدنا عمر فاروق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ جب آقا نے حضرت عمر کو دیکھا تو میرے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ناز متغیر ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈر گئے، گھٹنوں پہ بیٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ہی ظلم کرنے والا تھا۔ 2 مرتبہ کہا۔ حضور نے فرمایا بعثت کے بعد لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا، ابو بکر نے سچا کہا، اپنی جان سے مال سے میری مدد کی۔ 2 بار فرمایا کیا تم میرے لیے میرے صاحب کو چھوڑنے والے ہو؟ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی ایذا نہ دی گئی۔ آج یہ دور آیا کہ سیدنا صدیق اکبر کو ایذا دینے کے دروازے پھر سے کھل گئے، اور اہل بیت اطہار کی حمایت میں حضور رحمت عالم کے جلیل القدر صحابی کو برا بھلا کہا جانے لگا۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، رابعہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا جن لوگوں میں ابو بکر ہوں انہیں ان کے سوا کسی اور کو امامت نہیں کرنی چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہیں جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اے عبداللہ یہ نیکی ہے، سو جو نمازیوں سے ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اہل صدقہ کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، روزہ دار کو باب الریان اور باب الصیام سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں امید ہے وہ تم ہوگے۔ جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے زبان کیوں نہیں ٹوٹ جاتی؟ صاحبو عزت کرنا سیکھو، قدر کرنا سیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سلب کر لیا جائے جس طرح سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گستاخی کرنے والے پہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا اور شاید اس کا ایمان بھی سلب کر لیا گیا ہو، تو صحابہ کرام کی گستاخی بھی ایک بڑا جرم ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک شخص ایسا داخل ہوگا جس سے ہر گھر اور ہر بالا خانہ والے کہیں گے مرحبا مرحبا ہمارے پاس آئے۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ شخص کتنا کامیاب ہوگا اور سرخرو ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں، ابو بکر وہ تم ہوگے۔ موجم کبیر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم غار میں میرے صاحب تھے، حوض پر بھی تم میرے صاحب ہو گئے۔ یہ دونوں روایتیں جامع ترمذی کی ہیں۔
اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج صبح تم میں سے کون شخص روزے سے اٹھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں۔ فرمایا آج جنازے کے ساتھ کون گیا؟ فرمایا میں۔ فرمایا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ عرض کی میں نے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ عرض کرنے لگے آقا میں نے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جان کائنات نے فرمایا جس میں بھی یہ اوصاف ہوں گے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرمایا جس نے اپنا تہبند، اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں کہ تہبند لٹکانے سے کیوں منع کیا گیا، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے، یہ بطور تکبر ہے، ہر ایک پر یہ لاگو نہیں ہوتا کہ وہ لازمی جہنم میں جائے گا۔ اس کی حکمتیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پہ بیان کروں گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے اپنا تہبند تکبر سے ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ صدیق اکبر عرض کرنے لگے آقا میرے تہبند کی ایک جانب لٹک جاتی ہے، الا یہ کہ میں آقا اسے پکڑ کے رکھوں میں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق تم اس کو تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکا۔ میرے آقا کریم نے ہر موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق جنتی عشرہ مبشرہ میں سے آپ ہیں۔ پھر آج تم کون ہوتے ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے فرامین کو رد کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرنے والے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیکی کی تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم جلد ہی اس کو دشواری یعنی دوزخ دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور جب وہ ہلاکت کے گھڑے میں گرے گا تو اس کے مال اس کے کسی کام نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جان کائنات نے فرمایا اللہ کو ہر شخص کا ٹھکانہ معلوم ہے کہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم اس پر اعتماد نہ کر لیں؟ فرمایا نہیں، تم عمل کرتے رہو، ہر شخص کو اس عمل کی توفیق دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، نیکی کی جس نے تکذیب کی، حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا نیک کون ہوگا؟ آج تم سیدنا صدیق اکبر کی تکذیب کرو، سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑا سچا کون ہوگا؟ آج آپ تم ان کی تکذیب کرو تو اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم دوزخ کے دشواری کے راستے ان پہ آسان کر دیں گے۔ سمجھ لو کہ تم دشواری کے راستے اور جہنم کے راستے اپنے لیے آسان کروا رہے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ ہر شخص کو اس عمل کی توفیق دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ سوچو کیا تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا باعث بنو؟ کیا تم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دے کے حضور کی اذیت کا باعث بنو؟ اگر ایسا ہی ہے تو تم اپنی خیر مناؤ، تم اہل خیر میں سے نہیں ہو۔ کیوں نہیں تمہارے لیے جنت کی راہیں آسان کی جاتی؟ کیوں تمہارے لیے جہنم کی راہیں آسان کی جا رہی ہیں؟ تمہیں صدیق اکبر سے کیا چڑ ہے؟ میرے آقا ان کو پہلو میں سلائے بیٹھے ہیں، اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے غار ثور میں کوثر کا پانی بھی ان کے پینے کے لیے کوثر سے میرے آقا کریم نے کھینچ کے لایا تھا۔ آج تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں بروڑ اٹھتے صاحبوں، سانسیں آج آ رہی ہیں، کل ختم ہو جائیں گی، پھر حساب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اپنی قبر گندی نہ کرو، توبہ کرو، رجوع الی اللہ کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔